اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِنْ قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ۔ اور انہیں قتل کرو جہاں انہیں پاؤ، اور انہیں وہاں سے نکالو جہاں سے انہوں نے تمہیں نکالا ہے، اور فتنہ قتل سے زیادہ سخت ہے، اور مسجد حرام کے پاس ان سے نہ لڑو یہاں تک کہ وہ اس میں تم سے لڑیں، پھر اگر وہ تم سے لڑیں تو انہیں قتل کرو، ایسے ہی کافروں کی جزا ہے۔ پھر اگر وہ باز آ جائے تو بے شک اللہ بے حد بخشنے والا اور نہایت رحم فرمانے والا ہے۔ بظاہر یہ آیت، اس آیت میں بہت سختی محسوس ہوتی ہے مشرکین کے ساتھ کہ ان کو جہاں سے پاؤ وہاں سے پکڑو اور ان کو قتل کرو۔ تو یہ اسلام کا طریقہ نہیں ہے کہ ہم جہاں بھی ہم نان مسلمس کو دیکھیں تو ہم پر جائز ہے کہ ہم ان کو قتل و غارت کریں۔ اصل میں اس قسم کی آیت کو اس کے کانٹیکس میں دیکھنا چاہیے، کیونکہ 13 سال مسلمان جو ہیں وہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت شروع ہوئی تو 13 سال تک مکہ میں جو مشرکین مکہ تھے انہوں نے اسلام کو اسلام کو روکنے اور ختم کرنے کے لیے ہر کوشش کر لی، اور جو بھی مسلمان ہوتا تھا اس کو اس قدر تکالیف اور مشکل اور آزمائش میں ڈالتے تھے کہ ان کا جینا حرام ہو جاتا تھا۔ اور پھر آخر کار آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ چلے گئے۔ مدینہ میں بھی شروع کا جو حکم آیا تھا مکہ کے وقت میں، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بس مسلمانوں کو صبر کرنے اور دین پر استقامت کرنے کے احکامات دیے، لیکن قتال کی اجازت نہیں تھی۔ تو جب مدینہ جانے کے بعد، جب میں نے لاسٹ آیت ہم نے پڑھی تھی اسی سورہ میں، آیت 190، جس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتال کا حکم دیا، جنگ کا حکم دیا مسلمانوں کو، لیکن اس میں اس حد تک حکم تھا کہ اگر وہ مشرکین تم سے لڑنے کے لیے آئے تو ان سے تم لڑو، اور اس میں بھی تم کوئی زیادتی اپنی طرف سے نہ کرو۔ تو اب جو ہے یہ والا حکم جو ہے یہ تھوڑا بعد کا ہے۔ جب 9 ہجری میں جب مکہ فتح، یعنی 9 ہجری میں جب حضرت ابوبکر صدیق کے ساتھ مسلمان حج کے لیے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو حج کے لیے بھیجا تھا، یہ فتح مکہ ہونے کے بعد کی بات ہے۔ تو مکہ فتح ہوا تھا 8 ہجری میں، تو اس وقت اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورہ توبہ میں سخت احکامات دیے تھے مشرکین کے بارے میں کہ ان کو 4 مہینے کی مہلت دی گئی تھی، اس کے بعد وہ یا تو سرزمین عرب سے نکل جائے، یا تو مسلمان ہو جائے یا پھر سرزمین عرب سے چلے جائیں۔ تو اب اس کے بعد، اس 4 مہینے کے مہلت کے بعد جو کوئی بھی اب اس زمین پر رہنا چاہتا ہے، مکہ میں رہنا چاہتا ہے یا سرزمین عرب میں رہنا چاہتا ہے، لیکن وہ مشرک اور کافر بن کے اور اسلام کا دشمن بن کے رہنا چاہتا ہے، تو اب ان کی مہلت ختم ہو چکی تھی۔ تو یہ اس آیت کا بیک گراؤنڈ اس طرح سے ہے کہ اب جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بہت سخت حکم فرما دیا کہ اب ان کو جہاں کہیں اب وہ نظر آئے تو اب ان کو پکڑو اور ان کو قتل کر دو۔ تو اس کے باوجود اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اب فتنہ، اللہ تعالیٰ نے یہاں فرمایا کہ فتنہ جو ہے وہ زیادہ بڑا گناہ ہے، فتنہ قتل سے بھی زیادہ سخت ہے۔ تو ان کا فتنہ کیا تھا کہ وہ مسلمانوں کو اسلام سے پھیرنا چاہتے تھے، اسلام کو روکنا چاہتے تھے، اللہ کے دین کو ختم کرنا چاہتے تھے، اور مسلمانوں کو پر ظلم و ستم کرتے تھے۔ تو یہ فتنہ
اللہ کے کسی انسان کو اللہ کے دین پر چلنے سے روکنا یہ بہت بڑا فتنہ ہے. تو اس کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قتل کرنے سے بھی زیادہ بڑا فتنہ بتایا اس کو. تو اس وجہ سے اب ان کو اگر وہ اب ہیں سامنے آتے ہیں تو اب ان کو قتل کر دو. اب اس کے علاوہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس آیت میں یہ حکم فرمایا کہ مسجد حرام جو ہے، کیونکہ اس کی حرمت ہے، خانہ کعبہ کی حرمت ہے، مکہ کی حرمت ہے، تو مسجد حرام کی حکمت ہے، تو ان کی حرمتوں کو پامال کرنا، وہاں جنگ کرنا، قتال کرنا، یہ ان کی حرمتوں کو پامال کرنا ہے. لیکن اگر اس وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں سے کہا کہ وہاں پر جنگ نہ کرو، لیکن اگر وہاں بھی مشرک تمہارے ساتھ جنگ کرے تو پھر ان کی سزا کیا ہوگی کہ پھر ان کو قتل ہی کر دو، کیونکہ یہ سنگین جرم اگر وہ کر رہے ہیں تو پھر وہ جینے کے قابل نہیں ہے. پھر اس کے باوجود بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ فَإِنِ انتَهَوْا، اگر یہ باز آ جائیں تو اللہ فَإِنِ انتَهَوْا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ، تو پھر اللہ بہت بخشنے والا اور رحم فرمانے والا ہے. یعنی کہ اس وقت بھی ان کے لیے نرمی تھی، اگر وہ باز آ جائے اور مسلمان ہو جائے اور فتنے کو ختم کر دے، اپنے اسلام دشمنی کو ختم کر دے، تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ ان کو معاف فرما دے گا اور وہ مسلمانوں کی طرح مسلمان ہوں گے. تو پھر ان کو وہی اللہ کی رحمت نصیب ہوگی جو اللہ تعالیٰ مسلمانوں کے لیے رحمان ہے اور رحیم ہے. تو اب اگلی آیت ہے قاتلوہم حتی لا تکون فتنۃ ویکون الدین للہ فإن انتہوا فلا عدوان الا علی الظالمین. اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ان مجرموں سے جنگ کرو، ان مشرکین سے جو کہ اسلام کے دشمن ہیں، ان سے جنگ کرو یہاں تک کہ فتنہ ختم ہو جائے. یعنی ان کا یہ جو زور ہے، جو ان کی قوت ہے جس کے بنا پر یہ اسلام سے روکتے ہیں لوگوں کو اور مسلمانوں پر ظلم و ستم کرتے ہیں، تو جب ان کی یہ قوت ختم ہو جائے، اب یہ جنگ مسلمانوں کو تنگ کرنے سے، مسلمانوں سے کے ساتھ چالیں چلنے سے باز آ جائیں، تو پھر جو ہے تم ان کو قتل کرنا چھوڑو، لیکن اس وقت تک کہ اللہ کا دین غالب نہ آ جائے. دیکھیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی زمین پر اللہ تعالیٰ کا دین، اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ اللہ کا دین قائم ہو. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارا خالق ہے، اسی نے جو قاعدے قوانین اور جو ضوابط ہمیں شریعت کی شکل میں دیے ہیں، اگر ان پر ہم چلتے ہیں، اللہ کے فرما بردار بن کے لوگ رہتے ہیں، تبھی دنیا میں سکون اور امن قائم ہوگا اور لوگ آرام سے رہ سکیں گے اس دنیا میں. لیکن جب تک ایسے لوگ موجود ہوں گے جو کہ اللہ کے دین کے خلاف کھڑے ہو جاتے ہیں اور وہ اپنی مرضی کے طریقے پر زندہ رہنا چاہتے ہیں اور وہ دوسروں پر بھی ظلم و ستم کرتے ہیں، تو یہ اس وقت تک جو ہے ضروری ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جو بھی اللہ تعالیٰ نے جن کو اپنی چوزن امت بنایا، اللہ تعالیٰ نے ہم مسلمانوں کو اب جو ہے ہم اللہ تعالیٰ کے نے اس منصب پر رکھا ہے کہ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اللہ کے اس دین کو دنیا میں رائج کریں. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا جا رہا ہے کہ جب ان کا فتنہ ختم ہو جائے، ان کا زور ختم ہو جائے اور اللہ کا دین غالب آ جائے، تو پھر اب ان میں ہمت نہیں ہے، اب وہ رک گئے ہیں فتنوں سے، جھگڑوں سے، تو پھر آپ ان سے کوئی عدوان آپ کو بھی نہیں کرنا. تو عدوان کیا ہوتا ہے؟ عدوان سے مراد یہ ہوتا ہے کہ کوئی اگر تم سے زیادتی کرے تو تم اس کے مقابلے میں اس کے ساتھ ویسا ہی سلوک کرو. تو اگر وہ اب زیادتی سے باز آ جائے تو پھر تم بھی کوئی زیادتی نہ کرو ان پر. ہاں الا علی الظالمین، یعنی ظالم وہ ہوں گے پھر جو کہ اب امن قائم ہو گیا، شرک کا زور ختم ہو گیا، اب اللہ کا دین قائم ہو گیا، لیکن اس میں بھی اگر کچھ لوگ ابھی بھی باز نہیں آئے اور پھر وہ ابھی فتنہ کر رہے ہیں اور اسلام کے خلاف سازشیں کر رہے ہیں یا مسلمانوں کے لیے رکاوٹیں بن رہے ہیں دین پر چلنے کے لیے، تو پھر وہ ظالم ہے. تو پھر ظاہری بات ہے کہ ظالم کے ساتھ
پھر وہی تم سختی کا معاملہ کرو گے۔ الشہر الحرام بالشہر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى علیکم فاعتدوا علیہ بمثل ما اعتدى علیکم واتقوا اللہ واعلموا ان اللہ مع المتقین۔ تو یہاں پر ترجمہ کیا ہے کہ حرمت والا مہینہ حرمت والے مہینے کے بدلے ہے، اور سب حرمتیں ایک دوسرے کا بدلہ ہے، بس وہ جو تم پر زیادتی کرے سو تم اس پر زیادتی کرو، اس کی مثل جو اس نے تم سے زیادتی کی ہے، اور اللہ سے ڈرو اور جان لو کہ بے شک اللہ ڈرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو اس آیت کا کیا پس منظر ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری میں ذوالقعدہ میں عمرہ کے لیے تشریف لے گئے۔ ابھی مکہ فتح نہیں ہوا تھا، لیکن چونکہ اس زمانے کی یہ رسم تھی کہ جو بھی عمرہ کے لیے آتے تھے، مشرکین بھی جاتے تھے عمرہ کے لیے، کیونکہ انہوں نے وہاں اپنے بت بھی رکھے ہوئے تھے، اور یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وقت سے یہ رسم آ رہی تھی حج اور عمرے کی۔ تو یہ ایک بات سب میں قبول تھی، پورے عرب میں رائج تھی کہ عمرہ اور حج کے لیے آنے والوں کے ساتھ لڑائی نہیں کی جائے گی، اور ان حرمت والے مہینوں کا خیال رکھا جائے گا، جو کہ 4 مہینے حرمت والے ہیں، ذوالقعدہ، ذوالحج، محرم اور رجب۔ تو ان مہینوں میں قتال منع تھا، اور یہ ساری باتیں جہالت کے زمانے سے رائج تھی، اور یہ سب جانتے تھے، اس کا ایک احترام تھا، اور کبھی بھی قریش کو یہ تاریخ میں ایسا کبھی نہیں تھا کہ کوئی حج اور عمرہ کے لیے آئے اور یہ ان کو منع کر دیں کیونکہ اور ان سے جنگ کریں، کیونکہ یہ ان کے اپنے اصولوں کے بھی خلاف تھا۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 6 ہجری کو عمرہ کے لیے تشریف لے گئے تو کفار نے ان کو اجازت نہیں دی، ان کو روک لیا، اور پھر اس وقت جو ہے ایک صلح کا عہد ہوا مشرکین کے ساتھ۔ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ساتھ معاہدہ کیا جس کو صلح حدیبیہ کہتے ہیں، تو جس کے تحت اگلے سال یعنی 7 ہجری میں مسلمانوں کو عمرہ کرنے کی انہوں نے اجازت دی کہ اب اس سال ہم نہیں اجازت دیں گے، مگر اگلے سال تم آ سکتے ہو۔ لیکن جب اگلے سال مسلمان نکلے عمرہ کے لیے تو پھر یہ خوف تھا مسلمانوں کے دلوں میں کہ اگر ہم اب بھی گئے اور حرم کے قریب پہنچے ہوں گے، حرم کے علاقے میں ہوں گے، اور وہ ہم سے زیادتی کریں گے، جنگ پر ابھر آئیں گے، تو ہم کیا کریں گے؟ کیونکہ جنگ کی تو اجازت نہیں ہے حرمت والے مہینوں میں۔ تو مسلمانوں کو یہ فکر تھی کہ ہم اس کی حرمت کو کیسے خراب کریں گے؟ اگر وہ ہم سے جنگ کریں گے تو پھر ہم کیا کریں گے؟ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ ہاں، حرمت والے مہینوں کی حرمت کا خیال رکھنا ضروری ہے، اور اس میں قتال سے بچنا ہے، لیکن اگر تمہارے ساتھ مشرکین یہ زیادتی کرے کہ ان حرام مہینوں کا بھی خیال نہ رکھے اور تم سے جنگ کرے تو پھر تم کو اجازت ہے۔ تو یہاں پر جو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر یہ دیکھیں فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا، یعنی اگر وہ تم سے زیادتی کرے تو تم زیادتی کر سکتے ہو، لیکن ایکچولی زیادتی مسلمانوں کی زیادتی نہیں ہوگی۔ اگر انہوں نے زیادتی کر کے مسلمانوں کو روکا تو پھر مسلمانوں کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اجازت ہے کہ وہ اب بدلہ لے۔ یہ ایک بات کا انداز ہے کہ وہ اگر زیادتی کرے تو تم بھی زیادتی کرو، لیکن مطلب یہ ہے کہ اگر وہ زیادتی پر اتر آئیں اور تم سے حرام مہینوں میں قتال کرے تو پھر تم بھی ان سے قتال کر سکتے ہو۔ اور اللہ تعالیٰ سے تقوی ضروری ہے، اللہ تعالیٰ کا مسلمانوں کے لیے ہر حال میں مسلمانوں کو اللہ کا ڈر اور اللہ کا تقوی ضروری ہے، تو اس کو کبھی ہاتھ سے نہ چھوڑنا، کہ تم اپنی طرف سے مسلمان کبھی کوئی زیادتی نہیں کر سکتا، چاہے وہ سامنے کافر ہو چاہے مشرک ہو، لیکن اللہ کا تقوی ضروری ہے مسلمانوں کے لیے۔ وَأَنفِقُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ وَأَحْسِنُوا إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ۔ تو یہاں پر اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرو اور اپنے ہاتھوں ہلاکت میں نہ پڑو، اور سلوک اور احسان کرو، اللہ تعالیٰ احسان کرنے والوں کو دوست رکھتا ہے۔ تو اس آیت کے بارے میں مختلف تفسیر کی گئی ہے۔ تو ایک رائے تو اس میں یہ ہے کہ
اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں پر یہ سمجھا رہے ہیں کہ اسلام میں جہاد کی تیاری ہونا اور فی سبیل اللہ کام میں خرچ کرنا، یہ ساری چیزیں صرف ایک وقت کے لیے نہیں ہوتی بلکہ ہمیشہ کرنی پڑتی ہے، کیونکہ اگر مسلمان ان چیزوں سے بے خبر ہو جائیں گے کہ آج تو ہم بہت سکون میں ہیں تو ہمیں اپنا مال ان چیزوں پہ خرچ نہیں کرنا، تو پھر کیا ہوگا کہ اگر مسلمانوں کو کہیں دشمنوں سے سامنا پڑا تو مسلمان جو ہے وہ کمزور ہوں گے، اور اپنے گویا کہ یہ اپنے ہی ہاتھوں اپنے آپ کو کمزور کرنے والی بات ہے، چاہے سکون کے حالات ہوں، چاہے امن ہو، چاہے جنگ چل رہی ہو، لیکن عام مسلمانوں کو انفاق فی سبیل اللہ پر کبھی بھی کمی نہیں کرنی چاہیے، اور اسی طرح جہاد کے لیے بھی انسان کو ہمیشہ اپنے ذہن میں تیاری رکھنی چاہیے کہ اگر اس دین کو دفاع کی ضرورت پڑی تو میں ہر حال میں حاضر ہوں، کیونکہ اگر انسان بہت زیادہ دنیا میں مصروف ہو جاتا ہے، اپنے مال میں لگ جاتا ہے، تو پھر ان چیزوں کی محبت اسے پھر قربانی کے لیول پر وہ نہیں رہ سکتا۔ اس لیے ایک مسلمان جو ہے وہ ہمیشہ اپنی دنیا کو دنیا کے فائدوں پر، آخرت کے فائدوں پر کو ترجیح دیتا ہے، اور اللہ سبحانہ تعالیٰ کے دین کی حفاظت کو ہمیشہ سب سے زیادہ اس کو اہمیت رکھتا ہے۔ اور خاص طور سے یہ بات غور کرنے والی، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے احسان کے درجے پر یہ کام کرنے کے لیے فرمایا ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ محسنین کو سے محبت کرتا ہے، تو احسان کا درجہ کیا ہوتا ہے کہ انسان اگر عام معنی میں دیکھے تو کسی کو اس کے حق سے زیادہ دینا یہ احسان ہوتا ہے۔ تو اب اس آیت کی روشنی میں اگر ہم احسان اگر دیکھیں تو پھر ہمیں اپنی جیسے جتنا ہمیں لگتا ہے کہ اچھا ہم اتنا کر سکتے، اس سے بھی زیادہ کوشش کر کے فی سبیل اللہ پر انسان کو توجہ دینی چاہیے، جہاد پر بھی اور مال کے اخراج پر بھی۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کی نے محسنین سے اپنی محبت کا یہاں پر وعدہ فرمایا ہے۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ سے ہمیشہ کوشش انسان کی، ایک مسلمان کی ہونی چاہیے کہ وہ احسان کے درجے پر نیکی کا کام کرے۔ اب اگلی آیت جو ہے وہ حج سے تعلق ہے، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرما رہے ہیں وَأَتِمُّ الْحَجَّ وَالْعُمْرَةَ لِلَّهِ فَإِنْ أُحْصِرْتُمْ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ وَلَا تَحْلِقُوا رُؤُوسَكُمْ حَتَّى يَبْلُغَ الْهَدْيُ مُحِلَّهُ۔ تو ہم تھوڑا تھوڑا کر کے اس کے ساتھ ساتھ میں احکامات بتا دی جاتی ہوں کہ حج جو ہے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جب حج یا عمرے کا انسان نیت کر کے احرام باندھ لے تو پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہوتا ہے، چاہے وہ حج جو ہے وہ فرسٹ ٹائم حج ہے جو کہ فرض ہے انسان کے اوپر، استطاعت رکھنے والے انسان پر حج فرض ہے، تو اپنی فرض کی فرضی حج پوری کر رہا ہے، یا نفلی حج یعنی حج پہلے کر چکا ہے اب دوسری تیسری بار جا رہا ہے، تب بھی ایک بار نیت کر لے حج یا عمرے کے اور احرام باندھ لے تو پھر جو ہے اس کے بعد جو ہے وہ انسان اپنے احرام کو نہ اتارے، انلیس کہ کوئی وجہ سے وہ انسان کسی وجہ سے روک دیا جائے، کوئی ایسی مجبوری آ جائے کہ اب حج اور عمرہ نیت کرنے کے بعد نہ کر سکا تو پھر اسے قربانی کرنی پڑے گی۔ ایک بات یہاں پر سمجھنے کی ہے کہ بعض دفعہ جیسے ہم یہاں سے ہم دور سے کہیں سے جاتے ہیں حج کے لیے، تو بعض لوگ گھر سے احرام پہن لیتے ہیں اور پھر میقات سے گزرنا ہوتا ہے، تو میقات پر اصل میں یہ نہیں کہ گھر سے ہم نے نیت کر لی، ضروری نہیں ہے کہ گھر سے انسان نیت کر لے، میقات پر گزرنے سے پہلے میقات انسان کی نیت کرنا ضروری ہے۔ تو وہ جب نیت ہو جائے، یعنی کہ یہ نہیں کہ صرف کپڑے پہن لیے یعنی احرام باندھ لیا تو یہ کنڈیشن ہو گئی، مگر جب حج کی نیت کر لی تو اس کے بعد کوئی رکاوٹ آ گئی اور حج نہ کر سکے انسان، یہ حکم جو ہے وہ ان کے لیے ہے، ٹھیک ہے، کہ حج یا عمرے کا احرام باندھنے کے بعد پھر اس کو پورا کرنا ضروری ہے۔ اگر کسی وجہ سے نہ کر سکے انسان
تو پھر کیا ہے، تو یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آگے بتایا کہ ولا تحلقوا رؤوسکم حتی یبلغ الہدی محلہ. تو اب فمن کان منکم مریضا او بہ اذن من رأسہ ففدیۃ من صیام او صدقۃ او نسک. تو یہاں پر اس میں جو ہے اگر راستے میں دشمن یا بیماری کی وجہ سے رکاوٹ ہو گئی تو پھر کیا ہے کہ ایک جانور کی قربانی کرنی پڑے گی، چاہے وہ بکری ہو یا پھر گائے یا اونٹ کا 7واں حصہ ہو، جو بھی انسان کو میسر ہو اس کی قربانی کرنی پڑے گی. اور جہاں پر وہ رک گیا، راستے میں جہاں پر وہ رک گیا وہیں پر اس کو ذبح کر لے اور سر منڈوا لے اور پھر اپنا احرام اتارے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب حدیبیہ کے عمرہ کے لیے گئے تھے تو ان کو جب مشرکین نے روک لیا تو انہوں نے یہی عمل کیا تھا کہ وہیں پر انہوں نے اپنی قربانیاں ذبح کی تھی اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ اپنے سر منڈوا کر احرام کو اتارا تھا. جو انسان اگر بیمار ہے، اگر سر منڈوانا اگر اس کو سر منڈوانا پڑتا ہے، اس کے بالوں میں کوئی بیماری ہے، سر میں کوئی ایسا مسئلہ ہو گیا کہ اس کو بال اتارنا ضروری ہو گیا اور ابھی اس نے اپنے حج کے مکمل نہیں کیا ہے، تو پھر اس کے اوپر پھر کیا ہوگا کہ اس حالت میں اس کو اس کا دم دینا پڑتا ہے. تو اس کا فدیہ کیا ہے کہ یا تو وہ روزے رکھ لے یا پھر صدقہ دے یا پھر قربانی کرے، ان تینوں میں سے کوئی کام ہو سکتا ہے. تو ایسے میں یا تو وہ 6 مسکینوں کو کھانا کھلا دے یا ایک بکری ذبح کرے، ٹھیک ہے. اور اگر یہ چیزیں نہیں کر سکتا تو پھر 3 دن کے روزے رکھ لے. اب روزے کہاں رکھے گا وہ، کہ یا تو وہ وہیں پر رکھے گا یا اپنے گھر جا کے، تو اس کے بارے میں اختلاف ہے. جسے قربانی ہے وہ اس مکہ ہی میں پہنچانی ہوتی ہے. سر منڈوانا جو ہے وہ حج کے دوسرے مناسک پورا کرنے کے بعد ہوتا ہے. لیکن اگر اس سے پہلے کسی کو تکلیف ہے سر میں اور اس کو بال منڈوانا ضروری پڑ گیا تو پھر وہ کیا کرے کہ اس کو فدیہ دے. فدیہ میں کیا ہے کہ یا تو 6 مسکینوں کو کھانا کھلائے یا ایک بکری ذبح کرے یا پھر اگر یہ دونوں کام نہیں کر سکتا تو 3 دن کے روزے رکھ لے. تو اب روزے جو ہے وہ جہاں ہے وہاں روزے رکھ سکتا ہے. اب فدیہ بکری کی قربانی کرنا اور مسکینوں کو کھانا کھلانا، اس کے بارے میں اختلاف رائے ہے کہ یا تو وہ جہاں پر ہے وہیں پہ کر لے یا پھر اس کو بھی حرم شریف میں پہنچانا ہوگا. تو لیکن ان تینوں میں سے ایک کام اس کے لیے ضروری ہے. اور یہاں پر یہ ضروری ہے سمجھنا کہ دیکھیں 2 کنڈیشنز یہاں بتائی گئی ہیں. ایک تو ایک انسان گھر سے نکلا، نیت کی، حج کی، احرام باندھا اور پھر کسی وجہ سے حج یا عمرہ کر ہی نہ سکا تو اس کے لیے وہ جہاں پر رک گیا وہاں پر اپنے بال منڈوا سکتا ہے، قربانی کر سکتا ہے اور پھر اس عمرے یا حج کی قضا اگلے سال کر سکتا ہے، بعد میں کر سکتا ہے. تو یہ اس کا حکم ہے. لیکن جو دوسرا حکم ہے جو بال منڈوانے والا کہ بیماری کی وجہ سے انسان بال منڈوا رہا ہے، وہ ایسا شخص ہے جو اپنا حج اور عمرہ پورا کرتا ہے، اس کو کوئی رکاوٹ نہیں آئی ہے، لیکن حج اور عمرے کے مناسک پورے ہونے سے پہلے اس کو بال منڈوانا پڑ رہا ہے تو پھر اس کو فدیہ دینا پڑے گا. اور پھر فدیہ میں اس کے لیے چوائسز ہیں کہ 6 مسکینوں کا کھانا، ایک بکری کو ذبح کرنا، ایک بکری کو ذبح کرنا یا پھر 3 روزے رکھنا. تو انشاءاللہ یہ اب کلیئر ہوگی بات. اب اگلا ٹکڑا ہے فَإِذَا آمِنْتُمْ فَمَنْ تَمَتَّعَ بِالْعُمْرَةِ إِلَى الْحَجِّ فَمَا اسْتَيْسَرَ مِنَ الْهَدْيِ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ 3 أَيَّامٍ فِي الْحَجِّ و7 إِذَا رَجَعْتُمْ تِلْكَ عَشْرَةٌ كَامِلَةٌ ذَلِكَ لِمَنْ لَمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ. تو یہاں پر اب جو حکم ہے وہ امن کے حالات میں انسان حج یا عمرہ کر رہا ہے تو اس کے بارے میں. تو حج جو ہے وہ اس کی 3 اقسام ہیں، ٹھیک ہے. یہاں پر حج کے جو ایک ہے حج قران اور دوسری ہے جو حج تمتع ہے
اور ایک جو ہے حج جس میں انسان جو ہے حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرتا ہے ایک ہی احرام میں. حج قران حج افراد جو ہے وہ اس کی تفصیل یہاں پر نہیں ہے، لیکن میں بتا دیتی ہوں. یہ آیت ہے وہ حج تمتع کے لیے، حج تیسری قسم کے لیے. تو حج قران کیا ہے کہ انسان جو ہے صرف حج کی نیت کرتا ہے، عمرے کی نیت نہیں ہوتی. اور یہ عام طور پر یہ والی حج جو ہے وہ اس ایریا میں، حرم کے ایریا میں یا مکہ میں رہنے والے اس طرح کے صرف حج کی نیت کرتے ہیں، ان کو عمرہ کی نیت ساتھ نہیں کرنی ہوتی. لیکن جو لوگ دور سے جا رہے ہوتے ہیں، اب اس میں اگر دو طرح کی حج ہو سکتی ہے. ایک میں انسان حج اور عمرے کی ساتھ نیت کرتا ہے، اور ایک ہی احرام میں حج اور عمرہ پورا کرتا ہے. اب تیسرا جو طریقہ ہے حج تمتع، جو کہ عام طور پر ہم دور سے جانے والے کرتے ہیں، تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ عمرے کی نیت الگ ہوتی ہے. پھر عمرہ کرنے کے بعد جو ہے وہ انسان اپنا احرام اتار دیتا ہے وہیں پر، اور پھر حج 8 ذی الحج کو حج کے لیے نیا احرام باندھتا ہے، دوبارہ احرام باندھتا ہے اور حج کی نیت سے نکلتا ہے. تو عمرہ اور حج کے جو جیسے 8 ذی الحج سے پہلے اس نے عمرہ کر لیا پہنچ کر، جیسے مثال کے طور پر اگر 3 4 5 ذی الحج کو پہنچا، اس نے اپنا عمرہ پہلے کر لیا، تو اب جو ہے وہ ان دنوں میں، بیچ کے دنوں میں اپنے احرام کو اتار دے، اور پھر 8 ذی الحج کو دوبارہ مکہ ہی سے اپنا احرام باندھے. پہلا جو احرام تھا اس نے وہ میقات پر باندھا تھا جب وہ آ رہا تھا حج یا عمرے کے لیے. تو اب جو دوسرا احرام جو حج کے لیے احرام باندھے گا، وہ مکہ ہی سے پھر دوبارہ باندھ لے گا. اور تو گویا کہ یہاں پر یہ فائدہ، تمتع کا مطلب ہوتا ہے فائدہ اٹھانا. تو اس نے گویا کہ ایسے شخص نے جس نے حج تمتع کیا، اس نے گویا کہ ان تھوڑے دنوں کا فائدہ اٹھایا اور احرام کو بیچ میں سے احرام کی پابندیوں سے خود کو اس نے آزاد کیا. تو یہ ایک طرح سے فائدہ اٹھایا. تو یہ جو حج تمتع ہے، اب حج قران اور حج تمتع کرنے والے کے لیے ایک قربانی ہوتی ہے ضروری، چاہے وہ ایک بکری کی قربانی کرے یا اونٹ کا یا گائے کا 7واں حصہ. لیکن ان دونوں کے لیے قربانی ہوتی ہے. جو حج اور عمرہ دونوں ساتھ کرتے ہیں، لیکن جو صرف حج کرتے ہیں ان کے لیے قربانی نہیں ہے. اب قربانی جو ہے وہ 10 ذی الحج کو ہوتی ہے، عرفات کے دن کے بعد. تو لیکن اگر کس نے حج تمتع کیا یا حج قران کیا، لیکن اس کے پاس قربانی نہیں ہے، وہ یا تو قربانی کے پیسے نہیں ہے، قربانی نہیں کر سکتا، تو پھر کیا کرے کہ اس کو پھر روزے رکھنے ہوں گے. روزے کس طرح سے کرنے ہوں گے کہ وہ 3 روزے جو ہے وہ ایام الحج میں کرے گا. اب ایام الحج میں کس طرح کر سکتا ہے؟ کیونکہ عرفات والا جو دن ہوتا ہے 9 ذی الحج، وہ حج کا دن ہوتا ہے، اس میں روزہ نہیں رکھا جا سکتا. تو پھر عرفات کے دن سے پہلے اپنے یہ روزے پورے کر لے، یا پھر وہ 3 روزے جو ہے وہ جو ایام تشریق ہوتے ہیں جس میں انسان مینا میں ہوتا ہے، تو ان دنوں میں کر لے. یعنی 9 ذی الحج کے بعد کسی دن ایام تشریق میں کر لے روزے. تو اور پھر جو باقی روزے ہیں 3 یہاں پر کر لیے، اور باقی وہ اپنے جہاں سے بھی وہ آیا ہے وہاں جا کر اپنے باقی روزے پورے کر کے 10 روزے پورے کر لے گا وہ. تو یہ ایک طرح سے وہ اس کا فدیہ ہو جائے گا. اس کے نام اس نے جو قربانی اس کو کرنی تھی وہ نہیں کر سکا، تو اس کی قربانی نہ کرنے کا فدیہ روزوں کی صورت میں ہو جائے گا. پھر اگر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ یہ جو ہے ذَلِكَ لِمَن لَّمْ يَكُنْ أَهْلُهُ حَاضِرِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو یہ جو حکم ہے ان کے لیے جو مسجد حرام کے رہنے والے نہ ہوں. یہ ظاہری بات ہے دور سے آئے ہوں گے جو لوگ، تو وہی اگر قربانی نہیں کر سکے تو پھر وہ 3 روزے رکھے ایام حج میں، اور باقی اپنے واپس جا کے رکھ لے. تو پھر آگے اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرما رہے وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ. تو دیکھیے ہر اہم حکم کے ساتھ تقوی کا حکم آتا ہے کہ تقوی جو ہے وہ ضروری ہے.
اور تقویٰ کیا ہے کہ انسان یہ ساری عبادات اللہ کے خوف رکھتے ہوئے کرے، یہ جانے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور خالص نیت سے اللہ کے لیے کرے، اور اس میں پھر کوئی بھی ایسا کام نہ کرے جس سے اس کے جو ثواب میں کمی آئے، یا اس کی حج یا عمرہ کی قبولیت میں کمی آ جائے۔ تو یہ اللہ کا تقویٰ کے ساتھ کرے انسان، اور اللہ کے عذاب سے بچے۔ الحج اشہر معلومات فمن فرد فیہن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج وما تفعلوا من خیر یعلمہ اللہ وتزودوا فإن خیر الزاد التقوی واتقونی یا اولی الالباب۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ حج چند مہینے ہے جو معلوم ہے، پھر جو ان میں حج فرض کر لے تو حج کے دوران نہ کوئی شہوانی فعل ہو، اور نہ کوئی نافرمانی اور نہ کوئی جھگڑا، تم نیکی میں سے جو بھی کرو گے اللہ اسے جان لے گا، اور زاد راہ لے لو، تاکہ بے شک زاد راہ کی سب سے بہتر خوبی یہ ہے کہ سوال کرنے سے بچ جائے، انسان کسی سے مانگنے سے بچ جاتا ہے، اور مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ اللہ چونکہ حج جو ہے وہ صرف اس کے مخصوص وقت میں کیا جاتا ہے، اور عمرہ جو ہے وہ کبھی بھی کیا جا سکتا ہے، تو اس وجہ سے اشہر معلومات کہا گیا۔ اب یہاں پر حج کے جو اصل دن جو تو ہوتے ہیں وہ 8 ذی الحج سے شروع ہوتا ہے، اور ایام تشریق 11-12 کے بعد انسان حج پورا کر کے آ جاتا ہے، لیکن یہاں پر مہینے کیوں بتائے گئے ہیں کہ مہینے ہیں؟ کیونکہ ظاہری بات ہے کہ ہمیشہ کے لیے اللہ قرآن جو ہے وہ ہمیشہ کے لیے ہے، تو ایک زمانہ یہ بھی تھا کہ مہینوں دور کے سفر سے انسان آتا تھا، اور اب بھی ہو سکتا ہے کہ ایسے حالات کبھی ہو جائے۔ تو حج کے جو مہینے ہیں، یہ ابن عمر کی روایت ہے کہ اس سے مراد شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحج کے پہلے 10 دن۔ تو حج جو ہے اشہر معلومات کا کیا مطلب ہوا کہ یہ 3 مہینے شوال، ذوالقعدہ اور ذوالحجہ کے 10 دن، جس نے ان دنوں میں، تو اس سے یہ بھی ایک مسئلہ نکلا کہ حج کا نیت اور احرام صرف اس دوران میں ہی ہو سکتا ہے، اس سے ان مہینوں سے پہلے سے انسان حج کی نیت نہیں کر سکتا۔ تو اب جس نے حج کا ارادہ کر لیا، اپنا احرام باندھ لیا، تو پھر اب کیا نہیں کرنے کا ہے، اور نیت جب باندھتا ہے اور لبیک یا بالحج کہہ کے، لبیک بالحج اور لبیک اللہم لبیک تلبیہ پڑھ لیتا ہے، تو اس کے بعد اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کچھ چیزوں کی مکمل طور پر اس کو منع فرما دیا ہے۔ لا رفثا، بالکل بھی رفث نہیں۔ تو رفث کیا ہوتا ہے؟ یہ شہوانی افعال، اور عورت اور مرد کا جو شوہر اور بیوی کا تعلق ہوتا ہے، اس میں اس کی طرح کی کوئی بھی چیز جو ہے وہ اس میں الاؤڈ نہیں ہے۔ اور پھر ولا فسوقا، اور نہ کوئی بھی فسق، نافرمانی کا کام۔ اور دیکھیں یہ جو ہے نا لا فسوقا، تو اس میں مکمل نفی ہے، ٹھیک ہے۔ فسوقا قا پر جو زبر ہے، اس سے ہمیں مکمل نفی ہے کہ کسی طرح کا بھی گناہ اور نافرمانی کا کام حج کے احرام باندھنے کے بعد بالکل قطعی طور پر نہ کرے، اس سے حج ناقص ہوتا ہے۔ اور ولا جدال فی الحج، اور نہ جدال ہوتا ہے لڑائی جھگڑا کرنا۔ تو یہ وقت، حالانکہ دیکھیں حج کے لیے ہم جاتے ہیں تو بعض اوقات بہت زیادہ آزمائش سے بھی گزرنا پڑتا ہے، کیونکہ اتنے زیادہ لوگ ہوتے ہیں کہ انسان کو بڑا صبر سے اور تحمل سے کام لینا پڑتا ہے، دوسرے لوگوں سے اس کو بعض اوقات تکلیف بھی پہنچتی ہے، لیکن انسان ہر صورت میں اپنے آپ کو جھگڑے اور لڑائی سے بچائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس نے اس گھر کا حج کیا اور دوران حج میں رفث و فسوق نہیں کیا، تو وہ اس دن کی طرح گناہوں سے پاک لوٹے گا جس دن اس کی ماں نے اسے جنا تھا۔ تو حج کا چونکہ اجر و ثواب بھی بہت زیادہ ہے، تو اس میں انسان کو احتیاط اور تقوی بھی بہت زیادہ کرنا ہے۔ پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ تَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ التَّقْوَى، کہ تم ہے نا اپنے سفر کے لیے جو ہے وہ سامان زاد راہ لے لو اپنے لیے، چونکہ یہ لمبا سفر ہوتا ہے اور اس میں انسان کو مختلف حالات سے گزرنا ہوتا ہے، تو اپنا انسان زاد راہ لے کیونکہ بعض لوگ کیا کرتے تھے کہ ہم تو اللہ پر توکل کرتے ہیں، کہ اور وہ تیاری
پوری طرح سے اپنا سامان لے کر نہیں جاتے، پھر ایسی حالت میں کیا ہوتا ہے کہ انسان پھر اس کو دوسروں سے مانگنا پڑتا ہے، اور سوال کرنے سے بہتر ہے کہ انسان اپنی خود تیاری کر کے گھر سے نکلے۔ اور پھر زاد تقویٰ، تو یعنی کہ سب سے بہتر جو زاد راہ ہے، جو سفر کا سامان ہے، وہ تقویٰ ہے۔ یعنی کہ یہ سفر ایسا ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کا تقویٰ کر کے نکلے، اور ہر طرح کے آزمائش میں وہ اپنے صبر سے کام لے، اور یہ خیال رکھے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہا ہے، اور میں اللہ کی رضا کے لیے یہ کام کر رہا ہوں، تو مجھے اسی طرح کرنا ہے جیسے اللہ کا حکم ہے۔ وَاتَّقُونِي یا اولی الالباب، کہ تم مجھ سے ڈرو اے عقل والو۔ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کا تقویٰ کرنا یہ انسان کی عقل کا تقاضا ہے۔ اللہ نے ہمیں عقل دی ہے، اللہ نے ہمیں اپنی پہچان کرائی ہے، تو ہمیں جو انسان تقویٰ سے کام کرتا ہے اور حج کے دوران اپنے آپ پر ہر اس چیز سے کا خیال رکھتا ہے، ہر اس چیز سے بچتا ہے جس سے اللہ ناراض ہوتا ہے، اپنی تیاری صحیح رکھتا ہے تاکہ اس کو کسی سے مانگنا نہ پڑے، اور اپنے دل کا تقویٰ ساتھ لے کے جاتا ہے، تو یہ عقل مند لوگ ہیں۔ اور عقل جو ہے وہ انسان کو برائی سے بچانے، انسان کو اللہ کی نافرمانی، اصل عقل وہی ہے جو انسان کو اللہ کی نافرمانی سے بچائے۔